نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ تو وہاں کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اور عیسائی جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک زرد رنگ بناتے اور پھر وہ رنگ اس بچے کے اوپر کر دیتے، چڑھا دیتے اور اس کو بپتسمہ کہا جاتا تھا، استباغ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہم نے اس کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہے یا پھر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، پہلے یہودیوں کا تھا، پھر عیسائیوں نے بھی اس کو اپنا لیا اور یہودی اور عیسائی ایسا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا یہ عمل اور طریقہ دیکھا تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور اپنے محبوب کی زبانی ان کو کہلوایا کہ یہ جو رنگ چڑھاتے ہیں، یہ رنگ چڑھانا تو کوئی نہ ہوا کہ تھوڑا سا پانی اوپر ڈالے تو رنگ اتر جائے، دھوپ لگے تو رنگ اوپر اتر جائے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بات تو اصل میں یہ ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا اچھا ہے رنگ؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کہ رنگ تو وہ ہے جو توحید کا رنگ ہے، جو چڑھتا ہے تو پھر اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اترتا ہے۔ تو یہ کون سا رنگ ہوا کہ یہ یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا؟ تو یہ جو رنگ چڑھاتے ہیں یہ عارضی رنگ ہے، ناپائیدار ہے، تھوڑی سی دھوپ لگے اتر جاتے، تھوڑا سا پانی اوپر پڑ جائے تو اتر جاتے ہیں، لیکن محبوب جو رنگ آپ ان کے اوپر چڑھائیں گے اپنے غلاموں کے اوپر، وہ رنگ توحید کا رنگ ہو، اور پھر وہ گرمی اور سردی سے نہیں اترے گا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاپا، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جس طرح کے حالات ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، یہ رنگ نہیں اترے گا، یہ توحید کا رنگ ہے۔ اور یہ رنگ کس نے چڑھانا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنگ اللہ کا ہے، چڑھانا حضور نے ہے۔ اور یہاں ہمارے حضور امت مفسر قرآن، مفکر اسلام، نواز عصر حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا بڑا پسندیدہ موضوع تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مٹکا رنگ کا بھرا ہوا ہو اور اس کے پاس کپڑا بھی رکھ دیا جائے اور وہ بڑا عرصہ پڑا رہے تو کیا اس کپڑے کے اوپر رنگ چڑھ جائے گا؟ رنگ پڑا ہے، مٹکا بھرا ہوا، کپڑا بھی پاس پڑا، رنگ نہیں چڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رنگ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رنگ ریز بھی ہو، کوئی رنگ چڑھانے والا بھی ہو تو تب چڑھے گا۔ تو فرمایا توحید کا رنگ یہ تب چڑھے گا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چڑھائیں، جب میرے آقا یہ رنگ چڑھائیں گے۔ اور میرے آقا نے یہ رنگ چڑھایا بھی سے، کون ہے جس نے سیدنا صدیق اکبر کو توحید کے رنگ میں رنگ دیا، جناب فاروق اعظم کو توحید کے رنگ میں رنگ دیا، جناب عثمان غنی کو توحید کے رنگ میں رنگ دیا، جناب حضرت مولا علی کو توحید کے رنگ میں رنگ دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کریم آقا نے رنگ چڑھایا اور رنگ
ایسا چڑھایا کہ پھر یہ رنگ اترنے والا ہے. یہودیت کا رنگ اتر جاتا ہے، عیسائیت کا وہ زردی والا رنگ اتر جاتا ہے، لیکن یہ توحید کا رنگ یہ وہ نشہ ہے کہ جس کو ترشی کوئی بھی اتار نہیں سکتا، کیونکہ یہ نشہ توحید ہے، یہ رنگ توحید ہے اور رنگنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، اگر آپ نے کپڑا رنگ کرانا ہو، کپڑا آپ کا قیمتی ہو، تو آپ کسی ایسے رنگ ساز کے پاس اس کو لے جائیں گے کہ جو پوری رنگنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، صلاحیت نہ رکھتا ہو. اگر آپ کا کپڑا قیمتی ہے، آپ پہلے تلاش کریں گے کہ ہمارے شہر میں سب سے اچھا رنگ کون چڑھاتا ہے، رنگنے والا کون ہے، اچھا رنگ ساز کون ہے. آپ یہ بات پہلے معلوم کریں گے، پھر اس کے پاس جائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ کپڑا قیمتی ہے. اگر آپ کا کپڑا قیمتی ہو تو آپ تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، تو وہ ہستی جس نے ایمان کا رنگ چڑھانا، جس نے توحید کا رنگ چڑھانا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی تلاش کی جائے. تو صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ اس کائنات عالم میں توحید کا سب سے بہتر رنگ اگر کوئی چڑھاتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کا چڑھایا ہوا رنگ اتر جائے تو دوبارہ اس دکان پہ بندہ نہیں جاتا. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور ذالامت نے بھی یہ نقطہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کرنے سے پہلے یہ 1000 بار لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر توحید کا رنگ یہ کس ہستی نے چڑھایا، ان کو یہ درس کس نے دیا، یہ ان کو کلمہ کس نے پڑھایا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے آقا نے جن کو کلمہ پڑھایا اور جن کے اوپر میرے آقا نے یہ رنگ چڑھایا، ہم تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ پھر اس رنگ کے چڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، پھر کوئی کمزوری رہ گئی ہو. اس لیے کبھی بھی آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اوپر توحید کا رنگ چڑھانے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رنگ بھی وہ جس کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اس سے اچھا رنگ کس کا ہے، جس رنگ کی تعریف بھی میرا رب فرما رہا. تو پھر وہ رنگ صدیق اکبر پہ بھی نظر آتا ہے، فاروق اعظم پہ بھی نظر آتا ہے، عثمان غنی پہ بھی نظر آتا ہے، علی حیدر کرار پہ نظر آتا ہے، وہ رنگ بلال حبشی پہ نظر آتا ہے، وہ رنگ حضرت یاسر پہ نظر آتا ہے، وہ رنگ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ نظر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ نظر آتا ہے، وہ رنگ حضور کے سارے غلاموں پر نظر آتا ہے، حضور کے سارے صحابہ پر نظر آتا ہے. دوستان ذکر، میرے آقا نے جب یہ توحید کا رنگ چھڑکا اور جس پہ چڑھایا، تو تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی قریباً 30 کے قریب مکہ میں لوگ ایمان لائے. تو ان میں حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ بھی تھی. ابو جہل نے نیزہ پکڑا، حضرت سمیہ کے اوپر نیزہ تان کر رکھا ہوا، اور مائی صاحبہ کو وہ کہہ رہا کہ چھوڑ دے توحید کو، کلمہ طیبہ سے اپنا تعلق توڑ لے، لات و حبل عزا کی پوجا کرے، معبودان باطلہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کی پوجا کرے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کر استقامت پر کہا نہیں چھوڑو، ممکن نہیں ہے، ایک دفعہ حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ جان حاضر ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں چھوڑ. رشتہ میرا خدا کا، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ ہاتھ سے مگر دامان مصطفیٰ. آقا کا دامن پکڑ لیا ہے، اب یہ نہیں چھوڑوں گی، اب کسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے. میرے دوستوں اور
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر انسان قربان ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے گھروں میں ہیں، لیکن اسلامی ماحول میں ہوتے ہوئے بھی وہ جذبہ جو دین اسلام کے لیے تھا وہ ان میں نظر اس طرح نہیں آتا، لیکن ڈٹ گئے۔ بالآخر ابو جہل نے ان کے پیٹ میں نیزہ مارا اور اس طرح وہ شہید ہو گئے، اور خواتین میں سے اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف ان کو نصیب ہے۔ لیکن دوستانی دل کا جان دے دی، لیکن کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا، حضور سے تعلق نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ یہ رنگ پھیکا نہیں پڑا، یہ رنگ اترا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ توحید کا رنگ، یہ اللہ کا رنگ مصطفیٰ کریم نے ان کے اوپر ڈالا۔ دوسرا انہی کے شوہر حضرت یاسر ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کو سخت دھوپ میں لوہے کی زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور سون کی گرمی نہیں، عرب کی گرمی کی بات، مکہ کی سرزمین سخت گرم، مدینہ طیبہ میں نسبتاً ٹھنڈک، سرزمین مکہ کی گرمی کی بات ہو رہی ہے، یہ سون کی گرمی کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں اس شدت کی گرمی میں بندے کو زرہ پہنا دی گئی لوہے کی، کیونکہ لوہا گرمی میں بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، تو وہ پہنا کر کھڑا کیا جا رہا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل ایسا کام کیا جا رہا۔ میرے آقا ان کے پاس سے گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے، لیکن چونکہ وہ مکی دور تھا اور آپ سب کو معلوم ہے ابھی 30 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو وہاں کوئی ایسی صورت نہیں بن سکتی تھی کہ ان کا کوئی دفاع کیا جاتا۔ لیکن میرے آقا جب ان کے پاس سے گزرے، فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اس لیے کہ صبر کے اوپر اللہ پاک نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اگر تم ان تکلیفوں پہ صبر کرو گے، اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو جب میرے آقا کی زبان حق ترجمان سے وہ یہ کلمات سنتے، ان کو سارے غم بھول جاتے، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ جب میرے آقا تسلی دے رہے ہیں، حضور تسلی دے رہے ہیں، میرے آقا پاس سے فرماتے آل یاسر صبر، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر۔ میں سوچتا ہوں کہ آج ہم کیسے مسلمان اور کیسے نام لیوا ہیں آقا کے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، سستیاں اور غفلتیں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا۔ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو پھر سوچیں کہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس عالم میں علم توحید بلند کیا جا رہا، کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا، اور کریم آقا سے اپنی وابستگی جو ہے اس کو دکھایا جا رہا، چھپایا نہیں جا رہا۔ ہم آقا کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ دوستان ذوالفقار، پھر جب ابو جہل نے ساری حرکتیں کر لی، حضرت سمیہ کی جان بھی لے لی، اور زرہ بھی پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر کے بھی دیکھ لیا کہ یہ ان کا جسم تو پگھل رہا ہے، گوشت اس گرمی سے پگھل جاتا تھا، لیکن ان کے دل میں کوئی کمزوری نہیں آئی، ایمان کمزور نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس سے بھی مزید سخت سزا دیں۔ 2 سرکش اونٹ لائے، آپ کے جسم کے ایک حصہ ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری طرف دوسرے ٹانگ اور ہاتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شہید۔ یہ تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اٹھائیں، یہ مصیبتیں اٹھائیں، کس لیے کہ دین کا علم سر بلند ہے، دین کا پرچم سر نہیں گونگا، کلمہ طیبہ دنیا کے اندر پھیلتا جائے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، لیکن کلمہ طیبہ کا جو رنگ
میرے آقا نے ان کے اوپر چڑھایا تھا اس میں کمزوری نہیں. آج کس منہ سے لوگ ان صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی مشکلات میں، اتنے مسائل میں، اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کلمہ طیبہ سے تعلق نہیں چھوڑا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہیں، ہر طرح کی قربانیاں، آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ان کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے. آج ہم مومن اور مسلمان ہیں اور اسلام کی روشنی اور اسلام کا نور ہمارے سینوں میں ہے تو یہ ان قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ ان شہداء کی شہادتوں کا صدقہ ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کا. پھر حضرت بلال حبشی کو دیکھ، امیہ ان کو آپ کو پکڑتا، آپ کی گردن میں رسی ڈالتا، سرکش نوجوانوں کو دے دیتا، وہ آپ کو گھسیٹتے تھے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا، اذیتیں دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے، کیونکہ یہ کلمہ یہ ان کو کسی اور نے نہیں پڑھایا، یہ میرے آقا نے پڑھایا، اور یہ توحید کا وہ رنگ تھا جو میرے آقا نے ان کے اوپر چڑھایا. اور رب فرما رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا؟ رنگ تو اللہ ہی کا اچھا ہے، یہ توحید کا رنگ ہے جو میرے آقا ان کے اوپر چڑھاتے ہیں. پھر وہ رنگ اترتا نہیں، ہر طرح کے مسائل، تکلیف اور برداشت جو ہے مصیبتیں برداشت کی جاتی تھی، لیکن کلمہ طیبہ سے تعلق نہیں توڑا جاتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر اس کے بعد سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین کو دیکھا میدان کربلا میں. وہ کون سی قیامت ہے جو آپ کے اوپر نہیں توڑی گئی؟ وہ کون سی مشکل ہے جسے آپ کو چار نہیں، اور وہ کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں کی؟ ہر طرح کی قربانیاں، اور مقصد کیا تھا کہ سردار ندار دست یزید حقا کے بنا لا الہ، کلمہ طیبہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، اس کے لیے اپنی بھی قربانی، اپنے دوستوں کی بھی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی. میرے بھائیوں اور دوستوں، مصلحت پسندی کا شکار نہیں، وقت کے یزید کے سامنے جھکے نہیں، اپنی زندگی بچانا عزیز نہیں سمجھا، دین حق کو بچانا نہیں. تو یہ کیا چیز جو اتنی بڑی قربانی دینے پہ آمادہ کرتی ہے؟ تو یہ وہ توحید کا رنگ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر اترتا نہیں، اور یہی وہ رنگ ہے، یہ رنگ توحید میرے آقا نے صحابہ پہ چڑھایا. اور پھر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش نصیب ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں کہ اب بعد میں آنے والا چاہے وہ جتنی عبادت کر لے، چاہے وہ جتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ فائز ہو جائے، وہ کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو میرے آقا نے اپنے رنگ میں رکھا، توحید کے رنگ میں رکھا. میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا، حضور کی شرف صحابیت سے وہ بہریاب ہوئے، اس لیے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فضل و کرم. دوستان ذی وقار، آج ہم بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمہ وہی ہے جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، کلمہ وہی ہے جو اہل بیت پڑھتے تھے، کلمہ وہی ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے پڑھا، لیکن آج ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان بہو صاحب نے فرمایا تھا کہ زبان سے ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن دل سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل نہ پڑھتا کوئی. علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی۔ ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے وہ جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ بڑی کوشش کی، جو کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے جو بندہ مومن کا تصور ہے وہ پیش کیا تو بہت سارے پیر بھی اور مولوی بھی علامہ کے خلاف ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ علامہ کے خلاف ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں جو اولیاء اللہ یا صوفی بنے ہوئے تھے ان کا تصوف اس میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اور جو مدرسوں میں علماء تیار ہو رہے تھے ان میں بھی آپ بڑی تبدیلی آ چکی تھی کہ وہ جو اصل قرآن و سنت کی روح تھی وہ اس تصوف میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس مدرسہ میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اقبال نے اس پہ تنقید کی تو پھر اقبال پہ بھی تنقید ہوئی، لیکن اقبال نے کہا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا، جو میں نے سمجھا کہ خانقاہوں میں مدرسوں میں جہاں اسلام کی وہ تعلیمات دی جاتی تھی اور جہاں صاحب نگاہ کے ذریعے بھی علم دیا جاتا تھا، وہاں تو ایسے رجال کار پیدا ہوتے تھے جو زمانے کے حالات بدلتے تھے، وہاں تو دادا اجمیری پیدا ہوتے تھے، وہاں تو خواجہ اجمیری پیدا ہوتے تھے، وہاں تو حضور غوث العظم پیدا ہوتے تھے، وہاں تو حضرت سلطان بہو پیدا ہوتے تھے، بابا فرید پیدا ہوتے تھے، اور وہ اپنے وقت کے عالم بھی ہوتے تھے اور صوفی بھی ہوتے تھے، لیکن ایسے نہیں کہ جن کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ زمانے کو بدلتے تھے، حالات بدلتے تھے، اور جن کی اثر آفرینی نظر آتی تھی کہ یہ اتنے ہندو ہیں ان کو مسلمان کر دیں، یہ اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیں، اور مسلمان اگر ان کے پاس آئے تو ان کے اندر بھی ایک نئی روح پیدا کر دیں۔ لیکن آج مدرسے بڑھ رہے ہیں، خانقاہیں بڑھ رہی ہیں، لیکن وہ جو اسلام کی روح نظر آنی تھی وہ کم ہو رہی۔ کوئی کو مسئلہ ہے، اقبال نے کوئی مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی تو لوگ اقبال کے گلے پڑ گئے، حالانکہ ان کا تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر جو صحیح مرض کی تشخیص کر دے ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ انہوں نے تشخیص کی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ڈاکٹر بتا دے کہ اس کو فلاں خطرناک مرض لاحق ہو چکا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے گلے پڑ جاتا ہے، یہ اس نے کیوں کہا، یہ مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تشخیص کی، انہوں نے امراض بتائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس قوم کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ آئین نو پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ آئنا۔ آئین نو کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نیا نظام، ایک نیا سلسلہ، چونکہ وقت بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی بدلتی ہے۔ پہلے کچی مساجد ہوتی تھی، اب پکی، فرق ہے۔ اگرچہ اذان ہوئی ہے جو 14 صدیاں قبل کی مسجد میں دی جاتی ہے، آئندہ بھی ہوئی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ چیزوں میں فرق آ، خطبے ہمارے ہوئی ہیں، تبلیغات بھی ہوئی ہے، لیکن مسجد کی ذہنیات بدل گئی، تعلیم عشق ہے، ٹوٹیاں لگ کے ایک نظام بدل، ماحول بدلا، ماحول بدلتے رہتے ہیں، پیغام ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ پھر ان چیزوں پہ بھی اخلاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پرانی چیزیں ٹھیک ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، یعنی پرانی باتوں پہ اڑنا کہ یہ ٹھیک ہے۔ منزل یہی ہے کٹھن قوموں کی زندگی، کہتے ہیں سب سے زیادہ مشکل مقام یہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نئی چیز ہمیں قبول نہیں اور بس پرانی بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہی
ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. اگر یہ بات تھی تو پھر تو کسی کو مسلمان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے تھے میرے آقا کو کہتے تھے کفار کہ تم یہ نئی چیز لے کر آئے ہو. ہمارے باپ دادا تو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اچھائی کو قبول کرنا چاہیے. اگر اچھی بات کوئی بتاتا ہے اور وہ پرانی روایت کے خلاف ہے تو آپ اس کے خلاف نہ ہو جائیں, آپ اس کی اچھی بات کو قبول کریں. تو زمانے کی یہ تبدیلیاں جو لوگ ان کو قبول کرتے ہیں وہ سسٹم آگے چلتا ہے, اور جو لوگ روایت پسند بن جاتے ہیں اور زمانے کی ان پرانی چیزوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ جو آگے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں, تو پھر وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ اقبال کا پیغام تھا, لیکن اقبال کا ذاتی پیغام نہیں تھا. یہ ان کا وہ فلسفہ ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ عیسائی اور یہودی جو تھے, جہاں سے بات چلی کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر رنگ چڑھاتے تھے. زرد رنگ کا ایک مٹکا ہوتا تھا, چڑھا دیتے کہ اب یہ یہودیت کا رنگ چڑھ گیا, یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. میرے آقا نے فرمایا ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بتا دیں ان کا یہ رنگ بڑا کچا ہے, آپ لوگوں کے اوپر توحید کا رنگ چڑھائیں, اللہ کا رنگ چڑھائیں. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کہ وہ رنگ توحید صحابہ کرام کے اوپر چڑھا تو پھر دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو نہیں اتار سکی, اس رنگ کو نہیں اتار سکی. باقی دنیا کے یہ رنگ جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے چڑھائے ہوئے پانی سے یہ مٹ جاتے ہیں, تھوڑی سی دھوپ لگے تو وہ رنگ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو رنگ توحید چڑھتا ہے تو فرمایا یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہر موسم میں, ہر حالت میں, گرمی ہو سردی ہو, اسر ہو یسر ہو, آسانی ہو مشکل ہو, یہ ہر جگہ پہ رنگ نمایاں نظر آتا ہے, کیونکہ یہ رنگ توحید کا رنگ ہے. اور یہ رنگ میرے آقا نے صحابہ نے چڑھایا, اور وہاں سے ہی چلتا چلتا اللہ نے ہمارے نصیب میں بھی کیا. آج ہم بھی اس رنگ میں پوری طرح رنگ جائیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے اوپر بھی اپنی توحید کا رنگ غالب کر. آخر دعوانا الحمدللہ. گھروں میں ہیں لیکن اسلامی ماحول میں ہوتے ہوئے بھی وہ جذبہ جو دین اسلام کے لیے تھا وہ ان میں نظر اس طرح نہیں آتا, لیکن ڈٹ گئے. بالآخر ابو جہل نے ان کے پیٹ میں نیزہ مارا اور اس طرح وہ شہید ہو گئے. اور خواتین میں سے اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف ان کو نصیب. لیکن دوستانی کی بکار جان دے دی, لیکن کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا, حضور سے تعلق نہیں چھوڑا. کیوں؟ یہ رنگ پھیکا نہیں پڑا, یہ رنگ اترا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ توحید کا رنگ, یہ اللہ کا رنگ مصطفیٰ کریم نے ان کے اوپر ڈالا. دوسرا انہی کے شوہر حضرت یاسر ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں. میں صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کو سخت دھوپ میں لوہے کی زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا, اور سون کی گرمی نہیں, عرب کی گرمی کی بات. مکہ کی سرزمین سخت گرم, مدینہ طیبہ میں نسبتاً ٹھنڈا. سرزمین مکہ کی گرمی کی بات ہو رہی ہے, یہ سون کی گرمی کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں اس شدت کی گرمی میں بندے کو زرہ پہنا دی گئی لوہے کی, کیونکہ لوہا گرمی میں بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے, تو وہ پہنا کر کھڑا کیا جا رہا. اور ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, مسلسل ایسا کام کیا جا رہا. میرے آقا ان کے پاس سے گزرے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے, لیکن چونکہ وہ مکی دور تھا اور آپ سب کو معلوم ہے ابھی 30 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو وہاں کوئی ایسی صورت نہیں بن سکتی تھی کہ ان کا کوئی دفاع کیا جاتا. لیکن میرے آقا جب ان کے پاس سے گزرے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو,
اللہ پاک نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اگر تم ان تکلیفوں پہ صبر کرو گے اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو جب میرے آقا کی زبان حق ترجمان سے وہ یہ کلمات سنتے ہیں ان کو سارے غم بھول جاتے، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ جب میرے آقا تسلی دے رہے ہیں، حضور تسلی دے رہے ہیں، میرے آقا پاس ہیں، فرماتے آل یاسر صبر، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر۔ میں سوچتا ہوں کہ آج ہم کیسے مسلمان اور کیسے نام لیوا ہیں آ کر، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، سستیاں اور غفلتیں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا۔ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو پھر سوچیں کہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس عالم میں عالم توحید بلند کیا جا رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے اور کریم آقا سے اپنی وابستگی جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے، چھپایا نہیں جا رہا۔ ہم آقا کے ساتھ کلمہ پڑھیں۔ دوستان ذوالفقار، پھر جب ابو جہل نے ساری حرکتیں کر لی، حضرت سمیہ کی جان بھی لے لی اور زرہ بھی پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر کے بھی دیکھ لیا کہ یہ ان کا جسم تو پگھل رہا ہے، گوشت اس گرمی سے پگھل جاتا تھا، لیکن ان کے دل میں کوئی کمزوری نہیں آئی، ایمان کمزور نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس سے بھی مزید سخت سزا دی۔ 2 سرکش اونٹ لائے، آپ کے جسم کے ایک حصہ ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری طرف دوسرے ٹانگ اور ہاتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شہید۔ یہ تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اٹھائیں، یہ مصیبتیں اٹھائیں، کس لیے کہ دین کا علم سر بلند ہے، دین کا پرچم سر نہیں گونگا، کلمہ طیبہ دنیا کے اندر پھیلتا جائے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، لیکن کلمہ طیبہ کا جو رنگ میرے آقا نے ان کے اوپر چڑھایا تھا اس میں کمزوری نہیں۔ آج کس منہ سے لوگ ان صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی مشکلات میں، اتنے مسائل میں، اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کلمہ طیبہ سے تعلق نہیں چھوڑا اور کریم آقا علیہ السلام سے تعلق نہیں، ہر طرح کی قربانیاں، آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ان کی ان قربانیوں کا سبب ہے۔ آج ہم مومن اور مسلمان ہیں اور اسلام کی روشنی اور اسلام کا نور ہمارے سینوں میں ہے، تو یہ ان قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ ان شہداء کی شہادتوں کا صدقہ ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں۔ پھر حضرت بلال حبشی کو دیکھ، امیہ ان کو آپ کو پکڑتا، آپ کی گردن میں رسی ڈالتا، سرکش نوجوانوں کو دے دیتا، وہ آپ کو گھسیٹتے تھے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے، کیونکہ یہ کلمہ یہ ان کو کسی اور نے نہیں پڑھایا، یہ میرے آقا نے پڑھایا، اور یہ توحید کا وہ رنگ تھا جو میرے آقا نے ان کے اوپر چڑھایا۔ اور رب فرما رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے؟ رنگ تو اللہ ہی کا اچھا ہے، یہ توحید کا رنگ ہے جو میرے آقا ان کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ پھر وہ رنگ اترتا نہیں، ہر طرح کے مسائل، تکلیف اور برداشت جو ہے مصیبتیں برداشت کی جاتی تھی، لیکن کلمہ طیبہ سے تعلق نہیں توڑا جاتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، پھر اس کے بعد سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین کو دیکھا، میدان کربلا میں وہ کون سی قیامت ہے جو آپ کے اوپر نہیں توڑی گئی، وہ کون سی مشکل ہے جسے آپ کو چار نہیں، اور وہ کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں کی۔
ہر طرح کی قربانیاں تھیں، اور مقصد کیا تھا کہ سردار ندار دست یزید حقا کے بنا لا الہ، کلمہ طیبہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنا مقصود، اس کے لیے اپنی بھی قربانی، اپنے دوستوں کی بھی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مصلحت پسندی کا شکار نہیں، وقت کے یزید کے سامنے جھکے نہیں، اپنی زندگی بچانا عزیز نہیں سمجھا، دین حق کو بچانا نہیں سمجھا۔ تو یہ کیا چیز جو اتنی بڑی قربانی دینے پہ آمادہ کرتی ہے؟ تو یہ وہ توحید کا رنگ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پھر اترتا نہیں، اور یہی وہ رنگ ہے، یہ رنگ توحید میرے آقا نے صحابہ پہ چڑھایا، اور پھر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش نصیب ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں کہ اب بعد میں آنے والا چاہے وہ جتنی عبادت کر لے، چاہے وہ جتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ فائز ہو جائے، وہ کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو میرے آقا نے اپنے رنگ میں رکھا، توحید کے رنگ میں رکھا، میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا، حضور کی شرف صحابیت سے وہ بہریار ہوئے، اس لیے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فضل و کرم۔ دوستان دیوکار، آج ہم بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمہ وہی ہے جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، کلمہ وہی ہے جو اہل بیت پڑھتے تھے، کلمہ وہی ہے جو میدان کرب و بلا میں امام حسین نے پڑھا، لیکن آج ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو صاحب نے فرمایا تھا کہ زبان سے ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن دل سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل نہ پڑھتا کوئی۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے وہ جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ بڑی کوشش کی، جو کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے جو بندہ مومن کا تصور ہے وہ پیش کیا تو بہت سارے پیر بھی اور مولوی بھی علامہ کے خلاف ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ علامہ کے خلاف ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں جو اولیاء اللہ یا صوفی بنے ہوئے تھے، ان کا تصوف اس میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اور جو مدرسوں میں علماء تیار ہو رہے تھے ان میں بھی آپ بڑی تبدیلی آ چکی تھی کہ وہ جو اصل قرآن و سنت کی روح تھی وہ اس تصوف میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس مدرسہ میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اقبال نے اس پہ تنقید کی تو پھر اقبال پہ بھی تنقید ہوئی، لیکن اقبال نے کہا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا، جو میں نے سمجھا کہ خانقاہوں میں مدرسوں میں جہاں اسلام کی وہ تعلیمات دی جاتی تھی اور جہاں صاحب نگاہ کے ذریعے بھی علم دیا جاتا تھا، وہاں تو ایسے رجال کال پیدا ہوتے تھے جو زمانے کے حالات بدلتے تھے، وہاں تو داتا اجمیری پیدا ہوتے تھے، وہاں تو خواجہ اجمیری پیدا ہوتے تھے، وہاں تو حضور غوث العظم پیدا ہوتے تھے، وہاں تو حضرت سلطان بہو پیدا ہوتے تھے، بابا فرید پیدا ہوتے تھے، اور وہ اپنے وقت کے عالم بھی ہوتے تھے اور صوفی بھی ہوتے تھے، لیکن ایسے نہیں کہ جن کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ زمانے کو بدلتے تھے، حالات بدلتے تھے، اور جن کی اثر آفرینی
نظر آتی تھی کہ یہ اتنے ہندو ہیں ان کو مسلمان کر، یہ اتنے لوگوں کو مسلمان کر، اور مسلمان اگر ان کے پاس آئے تو ان کے اندر بھی ایک نئی روح پیدا کر۔ لیکن آج مدرسے بڑھ رہے ہیں، خانقاہیں بڑھ رہی ہیں، لیکن وہ جو اسلام کی روح نظر آنی تھی وہ کم ہو رہی۔ کوئی تو مسئلہ ہے، اقبال نے تو مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی تو لوگ اقبال کے گلے پڑ گئے، حالانکہ ان کا تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر جو صحیح مرض کی تشخیص کر دے، ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ انہوں نے تشخیص کی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ڈاکٹر بتا دے کہ اس کو فلاں خطرناک مرض لاحق ہو چکا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے گلے پڑ جاتا ہے، یہ اس نے کیوں کہا، یہ مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تشخیص کی، انہوں نے امراض بتائے، اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس قوم کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ آئین نو پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ آئین نو کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نیا نظام، ایک نیا سلسلہ، کیونکہ وقت بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی بدلتی ہے۔ پہلے کچی مساجد ہوتی تھی، اب پکی، فرق ہے۔ اگرچہ اذان ہوئی ہے جو 14 صدیاں قبل کی مسجد میں دی جاتی ہے، آئندہ بھی ہوئی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ چیزوں میں فرق آ، خطبے ہمارے ہوئی ہیں، تبلیغات بھی ہوئی ہے، لیکن مسجد کی تعلیم عشق ہے، ٹوٹیاں لگ کے ایک نظام بدلا، ماحول بدلا، ماحول بدلتے رہتے ہیں، پیغام ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ پھر ان چیزوں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پرانی چیزیں ٹھیک ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، یعنی پرانی باتوں پہ اڑنا کہ یہی ٹھیک ہے۔ منزل یہی ہے کٹھن قوموں کی زندگی، کہتے ہیں سب سے زیادہ مشکل مقام یہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نئی چیز ہمیں قبول نہیں اور بس پرانی بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہی ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ بات تھی تو پھر تو کسی کو مسلمان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے تھے، میرے آقا کو کہتے تھے کفار کہ تم یہ نئی چیز لے کر آئے ہو، ہمارے باپ دادا تو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اچھائی کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر اچھی بات کوئی بتاتا ہے اور وہ پرانی روایت کے خلاف ہے تو آپ اس کے خلاف نہ ہو جائیں، آپ اس کی اچھی بات کو قبول کریں۔ تو زمانے کی یہ تبدیلیاں، جو لوگ ان کو قبول کرتے ہیں وہ سسٹم آگے چلتا ہے، اور جو لوگ روایت پسند بن جاتے ہیں اور زمانے کی ان پرانی چیزوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ جو آگے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو پھر وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ اقبال کا پیغام تھا، لیکن اقبال کا ذاتی پیغام نہیں تھا، یہ ان کا وہ فلسفہ ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ عیسائی اور یہودی جو تھے، جہاں سے بات چلی کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر رنگ چڑھاتے تھے، زرد رنگ کا ایک مٹکا ہوتا تھا، چڑھا دیتے کہ اب یہ یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بتا دیں ان کا یہ رنگ بڑا کچا ہے، آپ لوگوں کے اوپر توحید کا رنگ چڑھائیں، اللہ کا رنگ چڑھائیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے کہ وہ رنگ توحید صحابہ اکرام کے اوپر چڑھا تو پھر دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو نہیں اتار سکی، اس رنگ کو نہیں اتار سکی۔ باقی دنیا کے یہ رنگ جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے چڑھائے ہوئے پانی سے یہ مٹ جاتے ہیں، تھوڑی سی دھوپ لگے تو وہ رنگ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو رنگ توحید چڑھتا ہے تو فرمایا یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابا، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر موسم میں، ہر حالت میں، گرمی ہو سردی ہو، اسر ہو یسر ہو، آسانی ہو مشکل ہو، یہ ہر جگہ پہ رنگ نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ رنگ توحید کا رنگ ہے، اور یہ رنگ میرے آقا نے صحابہ میں چڑھایا، اور وہاں سے ہی چلتا چلتا اللہ نے ہمارے نصیب میں بھی کیا
آج ہم بھی اس رنگ میں پوری طرح رنگ جائیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے اوپر بھی اپنی توحید کا رنگ غالب کر. آخر دعوانا الحمدللہ.